بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 54۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کے نتیجے نیت کے موافق ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، لہٰذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کی ہجرت اسی کام کے لیے لکھی جاتی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ اسے مل جائے یا کسی عورت کے لیے ہو جسے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس بات کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو۔ حدیث نمبر 55۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی پر ثواب سمجھ کر خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ کا حکم رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 56۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 57۔ ترجمہ: حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 58۔ ترجمہ: علم کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے ہیں اور انہیں علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے میرے پروردگار میرا علم زیادہ کر۔ حدیث نمبر 59۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں لوگوں سے بیان کر رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور اپنی بات بیان کرتے رہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کا کہنا سن تو لیا، مگر چونکہ اس کی بات آپ کو بری معلوم ہوئی اس سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ آپ نہیں، یہاں تک کہ جب آپ اپنی بات ختم کر چکے تو فرمایا کہ کہاں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ لفظ تھے قیامت کا پوچھنے والا۔ سائل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا، جس وقت امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جب کام نااہل لوگ کے سپرد کر کے تو قیامت کا انتظار کر۔ حدیث نمبر 60۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ جب آپ ہمارے قریب پہنچے تو نماز میں تاخیر ہونے کی وجہ سے آپ جلد وضو کر رہے تھے، اسی وجہ سے ہم اپنے پیروں پر پانی ملنے لگے کیونکہ دھونے میں دیر ہوتی۔ پس آپ نے اپنی بلند آواز سے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ پیروں کے ٹخنوں کو آگ کے عذاب سے خرابی ہونے والی ہے۔ حدیث نمبر 61۔ ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے خزاں کے سبب سے نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثل ہے۔
حد سونی ماہی تو تم مجھ سے بیان کرو کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تو لوگ جنگلی درختوں کے خیال میں پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں بزرگوں کے سامنے پیش قدمی کرنے سے شرما گیا۔ بالآخر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی ہم سے بیان فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔